وإذا قمت في صلاتك للناس فلا تكونن منفرا ولا مضيعا، فإن في الناس من به العلة وله الحاجة. وقد سألت رسول الله صلى الله عليه وآله حين وجهني إلى اليمن كيف أصلي بهم. اور جب لوگوں کے ساتھ جماعت کی نماز ادا کرو تو نہ اس طرح پڑھو کہ لوگ بیزار ہو جائیں اور نہ اس طرح کہ نماز برباد ہو جائے، اس لیے کہ لوگوں میں بیمار اور ضرورت مند افراد بھی ہوتے ہیں۔ اور میں نے یمن کی مہم پر جاتے ہوئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا تھا کہ نماز جماعت کا انداز کیا ہونا چاہیے۔ فقال صل بهم كصلاة أضعفهم أكن بالمؤمنين رحيما، وأما بعد فلا تطولن احتجابك عن رعيتك۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ کمزور ترین آدمی کے اعتبار سے نماز ادا کرنا اور مومنین کے حال پر مہربان رہنا، اس کے بعد یہ بھی خیال رہے کہ اپنی رعایا سے دیر تک الگ نہ رہنا۔ فإن احتجاب الولاة عن الرعية شعبة من الضيق وقلة علم بالأمور، والاحتجاب منهم يقطع عنهم علما ما احتجبوا دونه فيصغر عندهم الكبير۔ کہ حکام کا رعایا سے پس پردہ رہنا ایک طرح کی تنگ دلی پیدا کرتا ہے اور ان کے معاملات کی اطلاع نہیں ہو پاتی ہے، اور یہ پردہ داری انہیں بھی ان چیزوں کے جاننے سے روک دیتی ہے جن کے سامنے یہ حجابات قائم ہو گئے ہیں، اور اس طرح بڑی چیز چھوٹی ہو جاتی ہے۔ وَيَعْدُمُ الصَّغِيرُ وَيَكْبُهُ الْحَسَنُ وَيَحْسُنُ الْقَبِيحُ وَيُشَابُ الْحَقُّ بِالْبَاطِلِ وَإِنَّمَا الْوَالِي بَشَرٌ لَا يَعْرِفُ مَا تَوَارَى عَنْهُ النَّاسُ بِهِ مِنَ الْأُمُورِ۔ اور چھوٹی چیز بڑی ہو جاتی ہے، اچھا برا بن جاتا ہے اور برا اچھا ہو جاتا ہے، اور حق باطل سے مخلوط ہو جاتا ہے، اور حاکم بھی بالآخر ایک بشر ہے، وہ پس پردہ امور کی اطلاع نہیں رکھتا ہے۔ وَلَيْسَتْ عَلَى الْحَقِّ سِمَاتٌ تُعْرَفُ بِهَا ضُرُوبُ الصِّدْقِ مِنَ الْكَذِبِ، وَإِنَّمَا أَنْتَ أَحَدُ رَجُلَيْنِ، إِمَّا امْرُؤٌ سَخَتْ نَفْسُكَ بِالْبَذْلِ فِي الْحَقِّ فَفِيمَ احْتِجَابُكَ مِنْ وَاجِبِ حَقٍّ تُعْطِيهِ۔ اور نہ حق کی پیشانی پر ایسے نشانات ہوتے ہیں جن کے ذریعے صداقت کی اقسام کو غلط بیانی سے الگ کر کے پہچانا جا سکے، اور پھر تم دو میں سے ایک قسم کے ضرور ہوگے، یا وہ شخص ہوگے جس کا نفس حق کی راہ میں بذل و عطا پر مائل ہے، تو پھر تمہیں واجب حق عطا کرنے کی راہ میں پردہ حائل کرنے کی کیا ضرورت ہے؟